بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. فارسی کا ایک شعر بہت پہلے سنا تھا. کہہ نہیں سکتا کہ ٹھیک سے اسے دہرا سکتا ہوں یا نہیں، لیکن اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. از کراں بکراں شہرت ظلم است بلے، از افق تاب افق فرصت درویشان است. کہ اس کے ظلم کی شہرت کراں تا بکراں ہے، لیکن درویش کی مہلت بھی افق تا با افق ہے. واقعات نے بڑی تیزی سے اختیار کر لی ہے اور جون کا مہینہ لگتا ہے بڑا قیامت خیز ثابت ہوگا. عدالتیں ڈٹ گئی ہیں عمومی طور پر، اور یہ اس لحاظ سے یہ ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ ایک طرف تو ایک جج صاحب نے فیصلہ لکھنے کے بعد سنانے سے گریز کیا، اور وہاں ایک صاحب نے گالم گلوچ کی. مجھے تو ان کا نام لینے سے بھی وہ گریز ہو رہا ہے. اس پر خیر میں الگ سے بھی ابلاغ کروں گا، الگ سے بات کروں گا، اس لیے کہ وہ اتنا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ججوں کو کالی بھیڑیں کہا ہے، جنہوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو انہیں پسند نہیں آئے. غالباً یہ بھی اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے. اور سیاست ایک آدمی کے گرد گھوم رہی ہے. جس آدمی کا نام لینے پہ پابندی ہے، جس کی تصویر دکھانے پہ پابندی ہے، اور جس کے حامیوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، سیاست اسی کے حوالے سے ہو رہی ہے. تمام کی تمام سیاست اسی پہ تنقید ہو رہی ہے، اسی کی تحسین ہو رہی ہے، اسی کے بارے میں خط لکھے جا رہے ہیں، اسی پہ مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں، اسی کے خلاف قائم مقدمات میں عدالتوں سے رجوع کیا جا رہا ہے، اسی پہ عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، اسی پہ فیصلے صادر کر رہی ہیں. تو یعنی سب کیے کرائے پہ تو پانی پھر گیا. یعنی جو کچھ کیا تھا 2 سال پہلے اس کو الگ کر کے جو فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو کتا بھی نہیں سونگے گا اور اس پہ ٹماٹر برسیں گے جب یہ لوگوں میں جائے گا، اب وہ ڈیتھ سیل میں پڑا ہے اور پھول اس پہ برس رہے ہیں ساری دنیا میں. انٹرویو اگر ہوتا کسی پاکستانی سیاستدان کا، کوئی انٹرویو عرصے سے نہیں ہوا. وزیر اعظم صاحب کو کسی نے مبارکباد کا خط نہیں لکھا نریندر مودی کے سوا. ٹیلی فون کرنا تو دور کی بات ہے، رابطہ کرنا تو دور کی بات ہے. اور ساری سیاست ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے. چیف جسٹس صاحب کی ہدایت پر رجسٹرار نے خط لکھا ہے برطانیہ کے ہائی کمشنر کو، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ برطانیہ اپنی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرے. وہ برطانیہ کی غلطیاں تو بے شمار ہیں، ہر امپیریلزم کے بہت سے مظالم ہوتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ عاصمہ جہانگیر کانگریس میں بلے کا نشان واپس لینے پر تنقید کی گئی، اور الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہوا، اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا. تو برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے جو جواب دیا گیا اس میں کہا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ قانونی عمل کو استعمال کر کے سیاسی رہنماؤں کو سیاسی عمل میں شرکت سے روکا گیا، انتخابی نشان چھینا گیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں، انتخابی نتائج کے اعلان میں تاخیر ہوئی، ووٹوں کی گنتی میں بے قاعدگی ہوئی. لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس پر قاضی صاحب جو ہیں وہ ناخوش ہوئے اور انہوں نے خط لکھنے کے لیے کہا یہ پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے برطانیہ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. لارڈ کیمرون نے، برطانوی وزیر خارجہ نے، اور صرف اس پہ نہیں، الیکشن پہ نہیں، قانون کی پاماری اور عدالتی نظام پر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے تھے. تو جواب آج بھیجا گیا ہے. انہوں نے کہا تھا افسوسناک عمل یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو باضابطہ طور پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی. انتخابی نشان
چھیننے کے لیے بظاہر قانونی طریقہ کار استعمال کیا گیا، لیکن پولنگ کے دن انٹرنیٹ کی بندش وہی بات جو کہی ہے ہائی کمشنر نے۔ نتائج میں تاخیر اور گنتی کے عمل میں بے ضابطگی ہوئی۔ برطانیہ پاکستانی حکام پر زور دیتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی پر برقرار رکھیں، منصفانہ ٹرائل کا حق دیا جائے، ہر شہری کو منصفانہ ٹرائل کا حق دیا جائے۔ برطانیہ پاکستان میں مداخلت سے پاک عدالتی نظام پر زور دیتا ہے۔ برطانوی حکومت کو کیا تکلیف ہے؟ کیا ہمدردی ہے عمران خان سے؟ برطانوی حکومت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ برطانیہ عمران خان کے خلاف سازش میں شد و مت سے شریک تھا، اور وہ عملی طور پر، یعنی فیصلہ تو امریکہ میں ہوا، جیسے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، میثاق جمہوریہ جو ہوا تھا، اس کا فیصلہ تو امریکہ میں ہوا تھا، کنڈولیزا رائس کی قیادت میں ہوا تھا، دائرہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا، لیکن امپلیمنٹیشن اس کی برطانیہ میں ہوئی تھی، مذاکرات سارے برطانیہ میں ہوتے، دستخط بھی برطانیہ میں ہوئے تھے۔ جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اس دن یہ فیصلہ ہوا تھا، اور میں کوئی اظہار فخر کے طور پر نہیں کہتا، اتفاق سے مجھے سوجھ گئی، کچھ لوگوں نے میری رہنمائی بھی کی اس میں۔ یہ وہ واقعہ تھا جب فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان، وہ جو بظاہر وہ میثاق جمہوریت کو بہت اچھالا اخبارات نے اور میڈیا نے، کمال ہو گیا، بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، اس کی 17ویں شق میں لکھا گیا تھا کہ وداؤٹ اینی پریجڈس افغانستان اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک رکھے جائیں گے، یعنی کچھ بھی کریں افغانستان، وہ افغانستان جس پہ امریکی قبضہ تھا، اور وہ جو ہزاروں شہریوں کو شہید کر چکا تھا بھارت ٹی ٹی پی کے ذریعے۔ مسئلہ ان کا ہے پاکستانی ووٹر، اور مغرب میں بنیادی انسانی حقوق کو مذہب کی سی حیثیت حاصل ہے۔ جب اس پہ آواز اٹھتی ہے اور شور شرابہ ہوتا ہے، اور خود پارلیمنٹ کے جارج گیلوے جیسے لوگ ہیں اور لوگ ہیں جو وہاں پارلیمنٹ میں شور شرابہ کرتے ہیں، تو کوئی چارہ نہیں ان کے لیے کہ وہ اس کے سوا کہ وہ بات کریں۔ انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے، اور مہدی حسن بہت مشہور اخبار نویس ہیں امریکہ کے، انہوں نے تحریری طور پر سوال بھیجے، اور ظاہر ہے وکلاء کے ذریعے کیسے پہنچائے جاتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا، روکتے تو بہت ہیں، تلاشی بلاشی تو بڑی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جب 70-80% لوگوں کو ہمدردی ہو کسی شخص سے، تو کتنا آپ اس پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں، کتنا روک سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا میں ڈیتھ سیل میں ہوں، ورزش اور کتابوں کا مطالعہ کر کے خود کو ذہنی طور پر مستعد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، قید تنہائی ہے، بنیادی حقوق سے محروم ہوں، ڈیتھ سیل میں پڑا ہوں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی پارٹیوں پر تنقید کرتا ہوں، قید تنہائی میں بنیادی حقوق سے محروم ہوں، نفسیاتی طور پر یہ لوگ مجھے توڑ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ پر میرا ایمان پختہ ہے۔ ایک صاحب ہیں اخبار نویس ہیں، وہ انہوں نے درخواست دی ہے کہ عمران خان پہ نیا مقدمہ قائم کیا جائے، وہ دیکھنے میں کچھ بے ترتیبی ہو گئی۔ یہ کہا اپنے عمران خان نے کہ جنرل باجوہ پہ اعتبار کر کے میں نے بہت غلطی کی تھی۔ اچھا، اب وہ انٹرویو کا وہ حصہ مل گیا، کہا میں تو صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے بہترین نعمتیں عطا کی، سب کچھ دیا، پاپولیرٹی عطا کی، لوگ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لوگ جانتے ہیں کہ کوئی مجھے خرید نہیں سکتا، لوگ جانتے ہیں کہ میں کبھی جھکوں گا نہیں۔ باجوہ نے عالمی اور مقامی سطح پر جھوٹ بولا، جھوٹ پھیلایا، سب کچھ اس نے ایکسٹینشن کے لیے کیا، توسیع کے لیے، ملازمت میں توسیع کے لیے کیا۔ بخیر اس کی اور شہادتیں بھی ملی ہیں
کہ وہ اس کے بعد بھی جب نو کانفیڈنس ہو چکا تھا وہ کہہ رہے تھے میں اس کو واپس کرا سکتا ہوں، مطلب یہ چابی کے کھلونے جو میں ان سے کہوں گا وہ کریں گے کہ تو کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن مجھے دے دیں. یہ رپورٹ ہوا ہے، صحیح ہے یا غلط تو یہ پتہ نہیں، لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. ہمیشہ میرا یہ موقف رہا ہے کہ فوج کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے. جب بھی انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف کام کیا اس کی قیمت ملک کو ادا کرنا پڑی. بدقسمتی سے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا گیا، وہی غلطیاں پھر سے دہرائی جا رہی ہیں جن کے تباہ کن نتائج نکلے. مسلم لیگ نے بمشکل 17 سیٹیں حاصل کی. یہی ہے، یہ 17 پہ بہت اصرار ہے لوگوں کو، جن لوگوں نے جائزہ لیا ہے کہ 17 سیٹیں ہیں. شہباز شریف صاحب کے شیرشاہ سوری کی طرف گفتگو بھی فرماتے ہیں، کمال لوگ ہیں. بس ایسے لوگ اس سے پہلے کبھی سیاست کی تاریخ میں تو نہیں دیکھنے میں آئے ہوں گے. بڑا بڑا عجیب سیاستدان پیدا ہوا ہے کہ ایسے لوگ دیکھنے میں نہیں آئے. تشدد اور پری پول ریگنگ ہوئی، عمران خان صاحب کہتے ہیں. الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے میں 2 دن لگے. ان سے کہا، انہیں اخبار نویس سے کہا مہدی حسن سے، کیا فارم 45 کی چھان بین کریں. ٹھیک طرح سے یہ دھاندلی بھی نہیں کر سکے. اس میں سپریم کورٹ نے کہ رجسٹرار نے جو خط لکھا ہے اس میں فواد چودھری نے کچھ تبصرہ کیا ہے اور میرا خیال اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. سپریم کورٹ کی طرف سے برطانوی ہائی کمیشن کو لکھا گیا خط نامناسب ہے. چیف جسٹس کس کس کو صفائیاں دیں گے؟ تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لینے سے پوری دنیا میں پاکستان کے عدالتی نظام کی جگ ہسائی ہوئی ہے. ملٹری کورٹس اور عدت کیس ایسے فیصلوں سے عدالتی تاریخ میں قاضی صاحب کے مقام کا تعین ہوگا. بے شادی کا تعین ہو چکا. جج صاحبان پر دباؤ ہے، سیاسی بنیادوں پر جعلی مقدمات کی بھرمار ہے اور بے گناہ خواتین اور مرد جیلوں میں پڑے ہیں، پابند سلاسل ہیں، ججوں پر دباؤ ہے. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ قاضی صاحب نے جو خط لکھا ہے، یعنی ان کے ایما پر رجسٹرار نے جو خط لکھا ہے، اس میں ایران میں مصدق حکومت کے آنے کا تختہ الٹنے اور اسرائیل کے لیے بالفور اعلامیہ کا بھی ذکر ہے. ہاں جی، لطیفہ ایک اور بھی ہے قاضی صاحب کے سلسلے میں، وہ بڑا کمال ہے کہ ایک کانفرنس ہوئی ہے کل پنڈی میں. اس میں مذہبی کانفرنس تھی، کچھ مذہبی لوگ تھے جنہوں نے بلائی تھی. اس میں جناب شریک ہوئے محترمہ وزیر اعلیٰ کے میاں صاحب، کیپٹن صفدر، اور اس میں جیسے قاضی فائز عیسیٰ پر انتخابی نشان واپس لینے سے لے کر ملٹری کورٹس پر کے قیام تک کے حوالے سے قاضی صاحب پہ تنقید کی گئی. لیکن اس میں ایک عجیب بات کی گئی، اس میں مذہبی منافرت پر ان کا الزام لگایا گیا. یہ مذہبی لوگوں کا عجیب معاملہ ہے اور یہ انصاف کی موجودگی میں لگایا گیا. اب یہ تو بالکل ناقابل فہم ہے. مذہبی معاملات میں تو قاضی صاحب نے کبھی دخل دیا ہی نہیں. کبھی اگر ان کی مراد ہے اس سے ہے فیض آباد کے دھرنے سے، تو ایک عدالتی فیصلہ تو اس میں کسی یعنی فرقے کی حمایت یا مخالفت کے، کسی مذہبی نقطہ نظر کی حمایت یا مخالفت تو نہیں کی گئی. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیوں کیا گیا. میں نے عرض کیا، میں اسے دہراتا ہوں، پاکستان میں انتخابی عمل پر صرف برطانیہ کو تحفظات نہیں ہیں. 4 ماہ میں سوائے نریندر مودی کے، اور نریندر مودی اگر کسی پاکستانی حکمران کو مبارکباد دیتے ہیں تنہا اور ساری دنیا نہیں دیتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی سربراہ نے مبارکباد کا پیغام نہیں بھیجا ہے میاں شہباز شریف صاحب کو. عادل راجہ نے، یہ میں کوئی بے ترتیبی سی خبریں پڑھ رہا ہوں، جلدی میں ہوں. عادل راجہ صاحب نے ایک الزام عائد کیا عجیب و غریب کہ علی امین گنڈا پور نے 2 بار چیف آف آرمی اسٹاف سے
خفیہ ملاقات کی ہے، دونوں بار محسن نقوی کی گاڑی میں گئے ہیں، اور باقی ملک کو قابو کرنے کے بعد اب کے پی پر کنٹرول حاصل کرنا مقصود ہے تاکہ عمران خان کو اس کے پاور بیس سے کاٹ دیا جائے۔ ادھر رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا، اس پہ ویسے تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے ملک ریاض کے معاملے پہ۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں، کبھی یہ توقع نہیں رہی کہ وہ اتنی مزاحمت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پاکستانی سیاست میں فریق نہیں بننا چاہتے، اور وہ اس کے نقصانات سے آگاہ ہے ملک ریاض، کہ اگر وہ سب سے مقبول پارٹی کے خلاف بہت کارروائی ہوئی ہے، ان کے دفتر پہ ہر چیز اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، بے شمار سینکڑوں ہزاروں منصوبے جو تھے ان کی فائلیں اور ڈسکیں اور جو کمپیوٹر وغیرہ سب اٹھا کر لے گئے، اس میں سے کیا ثبوت ملے گا؟ تو رؤوف حسن نے کہا، ترجمان جو ہیں تحریک انصاف کے، کہ چونکہ کوئی ثبوت نہیں مل رہا عمران خان کے خلاف، اس لیے ملک ریاض پر سوا سال سے بہت دباؤ تھا، مگر وہ نہیں مانے، اور زرداری صاحب نے ذاتی طور پر ان سے ملاقات کی کوشش کی۔ میرے نہیں خیال ہے کہ زرداری صاحب ان سے ملنا چاہیں اور وہ نہ ملے ان سے۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے شاطر آدمی ہیں، انہوں نے تاثر یہی دیا ہوگا، ٹیلی فون کیے بھی ہوں گے، ممکن لوگوں کے سامنے کیے ہوں، لیکن وہ تو ان کے پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ ملاقات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اور زرداری صاحب تو جائیں ملک ریاض کے پاس، ملک ریاض انہیں قائل کر لیں گے، یہ چاہے جتنے ہی تیز ترار آدمی ہوں، انہیں بتائیں گے کہ بھئی اس میں میرا کیا نقصان ہے، اور وہ چونکہ ان کے بزنس پارٹنر ہیں تو لہذا یہ کراچی کا جو منصوبہ ہے، مجھے اتفاق سے میں کراچی میں تھا تو اچانک ہوٹل میں گئے تو ملک ریاض صاحب سے ایک ہوٹل میں اس کے ریسٹورنٹ میں گئے، جیپنیز ریسٹورنٹ میں، تو وہاں ان سے ملاقات ہو گئی، تو اس وقت بہت پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا یہاں میں نے ایک شہر بسانے کا فیصلہ کیا اور میں نے وہ جگہ دیکھی تک نہیں ہے۔ وہ جگہ کس نے دیکھی تھی؟ میں نے پوچھا پانی کا کیا ہوگا، کراچی میں تو پانی نہیں ہے، انہوں نے کہا وہاں ایک جھیل ہے، وہاں کوئی جھیل نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو چھوٹی سی جھیل ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سب زرداری صاحب فیسیلیٹیٹ کر رہے، تو اس کی بہت تفصیلات ہیں، اسے بالکل الگ سے ملک ریاض پہ ایک بلاگ کرنے کی ضرورت ہے، اب وہ فرصت ملتی نہیں ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں۔ پنجوتا صاحب کہتے ہیں جب بتایا گیا عمران خان کو کہ آپ کے خلاف غداری کا نیا مقدمہ بنایا گیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ اس کے لیے تیار ہے، اس کو فیس کرنے کے لیے، اور ان کی شرط صرف یہ ہے کہ یہ مقدمہ نیشنل ٹی وی پر دکھایا جائے، اور میں خود اس میں دلائل دوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ محب وطن کون ہے، میں ثابت کروں گا، اور غدار کون ہے۔ ایسا لگتا ہے، ایک خیال تو مجھے یہ ہے کہ اپنے وکلاء سے وہ مطمئن نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے کافی تیاری کی ہے، اور اب وہ کوئی آدمی سارا دن اس کو فرصت ہو سوائے نماز پڑھنے کے اور قرآن کریم کی تلاوت کے اور ورزش کرنے کو کوئی کام نہ ہو، تو اس کے پاس غور و فکر کے لیے کافی وقت ہے، اس کی میموری بھی۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو جنگجو آدمی ہیں، بنیادی طور پر تو وہ ایک جنگجو ہی ہے، اگر کتاب لکھی جائے عمران خان پر تو میرا خیال ہے اس کا عنوان یہ ہونا چاہیے، جنگجو۔ تو ان کی حسیات بہت تیز کام کرنے لگتی ہیں، ان کی میموری بہتر ہو جاتی ہے جتنا زیادہ دباؤ پڑتا ہے، اگر وہ مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیں اور پر امید رہیں، اور یہی قدرت کی نشانیاں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ فیصلے آخر کار اس کی بارگاہ میں صادر ہوتے ہیں۔ یعنی کوششیں تو حریفوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سب کی نہایت بری طرح ناکام ہو گئی، کوئی ایک بھی نہیں کامیاب، اور ہر پہ کیا استعمال کرے۔ دیکھیے صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی ضمانت ہو گئی کوئی 40-50 دن کے ریمانڈ کے بعد، پھر انہیں پکڑ کر لے گئے، کمر میں شانی پولیس انہیں پکڑ کے لے گئی، یعنی میاں والی کا ایک علاقہ ہے۔ احمد فرحات صاحب کا پتہ چل گیا ہے، تصدیق پوری طرح نہیں ہوئی، ان کی وکیل ایمان مداری نے بتایا ہے کہ دھیرکوٹ پولیس نے انہیں معلومات فراہم کی ہیں کہ وہ مظفر آباد میں ہیں، اور کار سرکار میں مداخلت، کار سرکار میں احمد فرحات نے کیا مداخلت کی ہوگی اس منحنی سے آدمی نے، شاعر نے، اور عدالت نے جو مقدمہ جو ہے وہ ختم نہیں کیا،
اور ابھی شام تک تو میں نے کوشش کی، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ وہ کہاں پہ ہیں، مظفرات پولیس میں مقدمے کی نوعیت کیا. میرا خیال ہے کہ مرحلہ وار ان کی رہائی کا فیصلہ کیا، کیونکہ رسوائی اس سے بہت ہو رہی ہے. عدالتیں بہرحال ڈٹی ہوئی ہیں، اور مثلا جسٹس شاہد کریم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن 1 ہفتے میں وہ ٹریبونل جو 6 چیف جسٹس نے تجویز کیے تھے ان کو ان کا تعینات کرے، ان ججوں کو ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، یعنی انہیں ذمہ داریاں سونپ دی جائیں گی. اور ادھر الیکشن کمیشن مصر ہے کہ اپنی مرضی کے جج وہ مقرر کرے گا، اور حکومت نے اسے اجازت بھی دے دی ہے. اور یہ کہا ہے انہوں نے جیسے شاہد کریم صاحب نے کہ رجسٹرار ہائی کورٹ کے کیسز جو ہیں ٹریبونل سے متعلق وہ تقسیم کرنے کے لیے چیف جسٹس کو بھیجیں. پنجاب کابینہ نے یہ بھی اپنے نوعیت کا عجیب واقعہ، کیا واقعات ہو رہے ہیں. عمران خان پہ مقدمہ قائم کرنے کے کی جو منظوری دی تھی پنجاب حکومت نے کابینہ سے وہ لے کے اجازت لے کے، تو لطیف کھوسہ صاحب نے پی ٹی آئی کے ایما پر آئینی درخواست دائر کر دی ہے اور کہا کہ یہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، اسے کل عدم قرار دے دیا، موسٹ پروبیبلی یہ کل عدم قرار دے دیا جائے گا. ریٹرننگ افسر پیش نہیں ہوئے. جسٹس طارق محمود جہانگیر جو 46 اور 47 اور 48 اسلام آباد کا وہ چل رہا ہے قصہ، جس پہ بڑا پینک پھیلا ہوا ہے کہ اگر اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ فرانزک آڈٹ ہوگا اور بیرون ملک ہوگا، ایسی لیبارٹریوں کے ذریعے ہوگا جن پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے، تو حکومت تو ختم ہو جائے گی. مرکز میں بھی پنجاب میں بھی حکومت تو ختم ہو جائے گی. انہوں نے اس کو ریٹرننگ افسر کو 15,000 روپے جرمانہ کیا ہے. شعیب شاہین صاحب کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے جو 5 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے. ان کے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جج صاحب سے کہ انہیں تیاری کرنے کے لیے مہلت دی جائے، چنانچہ وہ سماعت اس کی ملتوی ہوگی. جسٹس بابر ستار صاحب نے، یہ ہے اہم خبر عدالت کے حوالے، جسٹس بابر ستار صاحب نے ٹیلی کام کمپنیز کو حکم دیا ہے کہ وہ ٹیلی فونوں کی خفیہ ریکارڈنگ نہ کریں. قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت تفصیل سے انہوں نے کہا، میں تو مختصراً اس کے نوٹس لکھے ہیں. اور ورنہ ان کے خلاف کرمنل کارروائی ہوگی. کہا کہ جو عدالت میں جھوٹ بولے گا وہ نتائج بھگتے گا. کسی کو کال ریکارڈنگ کی اجازت نہیں، قانون ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. اس پہ کہا اٹارنی جنرل نے کہ مجھے تیاری کے لیے وقت دے دو. بہرحال انہوں نے غیر قانونی خفیہ ریکارڈنگ سے روک دیا ہے اور متعلقہ لوگوں کو طلب کر لیا ہے، کہا اس کی اجازت بالکل نہیں دیں گے. ایک خبر یہ ہے عمران ریاض صاحب نے، عدالت سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. عمران ریاض صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حج پر جانے کی اجازت دے دی ہے. ECL سے ان کا نام کرتے. بتائیے کیا حرب استعمال کا، حج پہ نہیں جا سکتا آدمی. یعنی وہ انہوں نے کہا میں ہر طرح کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں. خاندان ان کا یہاں ہے، ان کی جو کچھ بھی مال و متاع ہے، عمر بھر کی کمائی ہے وہ یہاں ہے، ان کے والدین یہاں ہیں، ان کی بیوی یہاں ہیں، بیگم یہاں ہیں، بچے یہاں ہیں، بھائی یہاں ہیں، اور ایک طرح سے یرغمالی ہیں. وہ اگر وہ فرار ہو جائیں، وہ فرار ہو کے کریں گے کیا؟ جو کام انہیں کرنا ہے وہ تو یہیں بیٹھ کے وہ کر ہی رہے ہیں. تو یہ جس طرح زچ کرنے کی پالیسی ہے یہ لے ڈوبے گی. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں یہ حکومت زیادہ دن نہیں چل سکتی. وہ FISC پہ میں ایک الگ سے گفتگو کروں گا. کوشش میری بہت ہوتی ہے میں ایک سے زیادہ بار گفتگو کروں، لیکن بہرحال اور مصروفیات بھی ہیں اور ظاہر ہے صحت بھی ابھی تک پوری طرح بحال نہیں ہوئی کہ وہ بالکل ہی ماہرین نے فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتی. یعنی الٹا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے نیت خراب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں ہے انویسٹمنٹ ہو. اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے انویسٹمنٹ ہو. ظاہر ہے
تبھی ان کی کوئی نیک نامی ہوگی، حکومت کا بھی کوئی پاؤں جمیں گے. لیکن اس کا پورا ڈھانچہ ماہرین کہتے ہیں، کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، کہ اتنا غلط طریقے سے بنایا گیا، یہ آئیڈیا انڈیا سے لیا گیا اور اس کے بالکل برعکس طریقے سے سول وہ افسروں کے ہاتھ میں دے دیا گیا. ایک اور عدالت سے اچھی خبر ہے، جسٹس شفقت محمود مرزا جو ہیں، انہوں نے فیصل آباد کا حلقہ NA-97 وہاں اپنا الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کرنا چاہتا تھا. دوبارہ گنتی تو بہت آسان کام ہے، اگر کسی کی نیت خراب ہو 10-20 ہزار ووٹوں پہ 30 ہزار ووٹوں پہ دوہرے نشان لگا لے، دوہرے ٹھپے لگا لے. اور پی ٹی آئی کے امیدوار سعد بلوچ صاحب کی درخواست پر انہوں نے اس کو روک دیا اس عمل کو. شادانہ گلزار کہتی ہیں عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی، جو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے آخری ڈیل جو عمران خان کو آفر ہوئی، آخری بھی ہوئی ہے، پہلی بھی وہی تھی کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے. تو انہوں نے کہا اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک صاحب ہیں فیصل وابڈا، میری سمجھ میں نہیں آیا اخبار میں اس کیوں نہیں بلاتے، چینلز پہ انہیں بلایا کیوں جاتا. وہ طرح طرح کے مذہقہ خیز دعوے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی قبر کھودی جا رہی، پر رسوا کون ہو رہا ہے، ناکام کون ہو رہا ہے. 2022 میں 3/4 سیٹیں کس نے جیتی تھی، حمایت کس کی بڑھ رہی ہے، مخالفت کس کی بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی سازش کر رہے ہیں، ان کی قبر کھود رہے ہیں اور وہ جناب ملک توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس آدمی کو بلایا کیوں جاتا ہے؟ یہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ نہ یہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے، نہ یہ نون لیگ کی نمائندگی کرتا ہے، نہ یہ MQM کی نمائندگی. یہ آدمی کسی کی نمائندگی نہیں کرتا. اور یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنا جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ میرے کوئی غیر ملکی جائیداد نہیں ہے، جس کو اسمبلی کی سیٹ چھوڑنی پڑی تھی، پھر سینیٹر بنا گیا. اور جو آدمی وہ تیمور یہ کہتا تھا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑا چنگیز خان کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ جو آدمی غداری کرے اور ہم سے عامل ہے اس پہ کبھی اعتبار نہ کرو. آج یہ آدمی اگر وعدہ معاف گواہ بنا ہوا ہے عمران خان کے خلاف، کل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بنے گا. اور نون لیگ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کیا بات اس نے نہیں کی. اس آدمی کو، یہ پاکستانی عوام کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ. یہ کس آدمی کو آپ بلاتے ہیں؟ آدمی وہ ہے جس کا کوئی موقف ہو، جس کا اپنی کوئی رائے ہو. وہ رائے ہمارے نزدیک درست ہو، کسی کے نزدیک بھی درست ہو نہ درست. قرارداد منظور کی ہے پختونخوا اسمبلی نے کثرت رائے سے. الیکشن ٹریبونلز آرڈیننس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. ایک صوبہ اور اس کی اسمبلی جب ایک آرڈیننس کو مسترد کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لاہور میں PTI کے ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیداروں کی کانفرنس ہوئی ہے اور انہوں نے 9 جون کو غالباً ورکرز کنونشن کے انعقاد کا فیصلہ کیا. اتنے محاذ وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایجیٹیشن چلتا ہے نہیں چلتا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ناراضگی بڑھ رہی ہے. بجلی کی قیمت بڑھنی ہے، پٹرول کی قیمت بڑھنی ہے، گیس کی قیمت بڑھنی ہے. انڈسٹری رات میری ایک سابق چیمبر اسلام آباد فیصل آباد کے چیمبر آف کامرس کے سابق صدر سے گفتگو کی. انہوں نے کہا، میں نے کہا ٹیکسٹائل کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ٹیکسٹائل کا کیا مطلب ہے؟ کہیں کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، کہیں کوئی کسی طرح کا تمام کاروبار بند پڑے. اور ظاہر ہے کہ سادہ سی بات ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک میں کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. اور اسی کو چینیوں نے یہی مشورہ دیا، باقی لوگوں نے یہی مشورہ دیا، برطانیہ بھی یہی مشورہ دے رہا ہے، ساری دنیا آپ کو یہ بتا رہی ہے. لیکن بس کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کا برا وقت آتا ہے تو اس کی فہم و فراست، اس کی صلاحیت تجزیہ کرنے کی اس کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے. کافی میرا خیال ہے لمبی گفتگو ہو گئی. اگرچہ وہ جو واقعہ ہوا خبر مانیکے والا اس پہ الگ سے میں بات کرنا چاہتا تھا، ملک ریاض پہ بھی الگ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن دیکھیے کوشش کرتا ہوں ممکن آپ صبح سن سکیں کل دوپہر کو. تو بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی.